السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ The thief, male and female, cut their hands as a punishment for what they committed, as an exemplary punishment from Allah, and Allah is exalted in might and wise۔ پہلی آیت ہم شروع کر رہے ہیں مائدہ کی، جو آیت نمبر 38۔ اس میں چور کا ذکر ہے کہ چور جو ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ چوری کرنا جو ہے یہ حد پنشمنٹ ہے۔ سارق is someone کہ جو کسی کا مال کو محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے جائے، نکال کے لے جائے ود این انٹینشن، اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کبھی کبھی جب لوگ یہ سزا دیکھتے ہیں آیت نمبر اس کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی وحشیانہ بات ہے کہ بھائی ذرا چوری کی تو کسی کے آپ نے ہاتھ کاٹ دیے، بٹ ہم کبھی مظلوم کے بارے میں نہیں سوچتے کہ جس کی چیزیں چوری کی گئی ہوں۔ تو ہماری ہمدردی زیادہ تر جو ہے مجرم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جو اور جس کے اوپر جرم کیا گیا ہو اس کے بارے میں نہیں ہوتا۔ مجھے میں ایک ایگزامپل پڑھ رہا تھا، وہاں پہ اٹلی کے اندر ان کا ایک نیوز پیپر ہے، اس کے ایک ایڈیٹر ہے، وہ بہت جرنلسٹ ہیں اور بہت اپنا وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ جرنلسٹ جو تھے وہ بہت یہ جو سزائے موت ہے نا اس کے خلاف بہت لکھتے تھے، بہت ویمنٹلی یوز ٹو گو این اپوز کہ یہ جو سزائے موت ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس کے بعد ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا 5 سال کا، وہ کڈنیپ ہو گیا، اور کڈنیپ ہونے کے بعد جو تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اٹلی کی بات ہے۔ اس کے بعد اس کا بالکل اچھا وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا وہ پکڑے بھی گئے۔ اب اس کا بالکل رویہ چینج ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، ان کو جو ہے سزائے موت ہونی چاہیے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ تو یو کین سی کہ جب جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس سے آپ پوچھیں اور آپ باقی تبصرے کرا لیں، اس میں بڑا وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا جو نفاذ ہے، اس سزا کا نفاذ جو ہے وہ صرف اسی سوسائٹیز کے اندر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک عدل ہو۔ ان آئسولیشن آپ کو اس نہیں کر سکتے۔ اور یہ سزا کیوں ہے، اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اس لیے کہ پھر امن ہو، حفاظت ہو لوگوں کے اندر، ان کو یہ پتہ ہو۔ تو اسلام میں جو سزا ہے وہ بیسکلی کیا ہے، ایک ڈیٹرنٹ ہے، تاکہ عبرت ہو لوگوں کو، اور عبرت جو ہوتی ہے پھر وہی تحفظ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر امن کا۔ آج میں اگر لوگوں سے یہ آپ کسی سے بھی جا کے سروے کروائے نا کہ سب سے بڑا خوف لوگوں میں ہے کیا، آج کے لوگوں میں سب سے بڑا خوف کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے سب سے بڑا خوف جو ہے نا وہ چوری کا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے اندر اتنی بڑی اس کی سزا رکھی۔ اچھا، جو چوری بھی ہر چیز کی چوری کے اوپر ہاتھ نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھانے کی یا ضروری اشیاء وغیرہ جو ہیں یا غیر محفوظ چیزیں، ان کی وہ جو ہے چوری کے اندر نہیں انکلوڈ ہوتی۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جس ملک کے اندر جن جگہوں کے اوپر یہ اسلامی سزا انفورس کی گئی ہے اور عدل کے ساتھ انفورس کی گئی ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہے۔ آپ کبھی سعودی عربیہ چلے جائیں، چلو آپ سب جاتے رہتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ویسے بھی وہاں پہ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ پوری دکان جو ہے نا وہ سونے سے بھری ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ صرف ایک پٹی باندھ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی جو ہے نا کوئی آ کے چیز یہاں پہ ہمارے یہاں اٹھائے گا نہیں۔ تو یہ ہے برکت اگر آپ شریعت کو فلی انفورس کریں اور نافذ کریں۔ مگر جیسے میں نے اس سے کہا کہ اس کے لیے عدل ہونا ضروری ہے، اگر عدل نہیں ہے تو پھر سزا بائی اٹ سیلف جو ہے نا کچھ کر نہیں سکتی، اس کو اس سے ظلم بھی ہو سکتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، but whoever repents after his wrongdoings and reform, indeed Allah will turn to him in forgiveness, surely Allah is forgiving and merciful۔ تو جی یہ جو ہم اگر آخرت کی سزا جو ہے وہ تو obviously اگر ایک کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی وہ ہو جاتی ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جہاں تک کہ حد کی ہے، جو چوری کی جو حد ہے اس کے اندر کوئی forgiveness، اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، Do you not know that to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth? He punishes whom He wills and forgives whom He wills, and Allah has power over all things۔
تو جو ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا یہ بڑا وحشیانہ حکم ہے، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے کہ پوری کائنات بنائی، اور وہی اس کا مالک ہے، جو دنیا ہے اور کائنات ہے اس کا وہی مالک ہے۔ اسی اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے، جس اللہ نے کائنات بنائی ہے اس اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کون کون سے جرم ہوتے ہیں جن کے اوپر حد کی سزا ہوتی ہے؟ میں نے یہ حد کا ورڈ یوز کیا تھا۔ ایک تو یہی چوری کے اوپر ہوتی ہے، پھر زنا کے اوپر حد کی سزا ہوتی ہے، پھر کسی کے اوپر جھوٹی زنا کی وہ تہمت باندھ دینا، اس کے اوپر حد کی سزا ہوتی ہے، قتل کے اوپر حد کی سزا ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جا کے یہ جو شراب پینے والوں کے اوپر حد کی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو کہ جو حد کی میں جہاں پہ کہ سزائیں دی گئی ہیں۔ یا ایھا الرسل، O messenger, do not let those who vie with one another in disbelief grieve you. Be it from those who say we believe from their mouths, but their hearts do not have faith, from among the Jews. They are the listeners for the sake of falsehood, listeners on behalf of people who have not come to you. They alter the words from their context, saying, if you give this, take it. If you are not given, then be cautious. And as for him whose trial is intended by Allah, you have no authority for him in front of Allah. For such Allah does not wish to purify their hearts. They shall have disgrace in this world and in the hereafter an awful punishment. تو یہاں پہ کس کا پہلے ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ لوگ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ جو ہیں ان کے دل میں وہ مومن نہیں ہوتے، تو یعنی کہ ان مسلمانوں کا یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے یا ریفرنس دی جائیے جو مسلمان بائی نیم ہیں، بائی نام کے مسلم ہیں، ویسے تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہاں پہ بتائی گئی وہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی کبھی آتے تھے، ان کے کوئی ڈسپیوٹ ہوتے تھے، مسئلے ہوتے تھے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اس پہ فیصلہ کر کے دیں، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا تھا تو ان کو ہو جاتا تھا، اور اگر جو فیصلہ ان کے خلاف ہوتا تھا تو ان کو قبول نہیں ہوتا تھا۔ اس بارے میں یہ سماؤن للکذب اکالون السحت، the listeners for the sake of falsehood consuming what is forbidden، کہ وہ سنتے ہیں، یا قرآن کہتا ہے کہ وہ سننے والے ہیں مگر وہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں۔ یہ لٹل میننگ اس کا یہی ہے کہ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ پروفٹ سے قرآن کو سنیں یا ہدایت کے لیے نہیں سننے کے لیے آتے، مگر وہ اس لیے سننے کے لیے آتے ہیں کہ سن کے جائیں اور باقی لوگوں کو گمراہ کریں، باقی لوگوں کو مسلیڈ کریں، اس لیے وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ جو کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، وہ کیا صحت کھاتے ہیں۔ صحت وہ چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا جو حرام کھانا ہوتا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں یہ ورڈ جو ہے صحت کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو انسان کی یعنی کہ آخرت کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ جیسے رشوت ہوتی ہے، رشوت کو بھی صحت ہی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ انسان جو رشوت دے رہا ہوتا ہے، جو رشوت لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو بھی، اور پورا جو معاشرہ ہے، کمیونٹی ہے، ملک ہے، اس کے اندر جو امن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جہاں پہ رشوت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جس سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت رشوت پھیل جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تاوان آ گیا، ہم کہتے ہیں نا پلیگ آ گیا، اس سے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ پھر ناانصاف اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ جو ہے اس کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو رشوت دیتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، اور جو ان کے بیچ میں ایجنٹ بنتے ہیں، جو اس کے بروکر بنتے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا وہ اس کے اندر وہ یہی تھا کہ یہودی جب آتے تھے آپ کے پاس کچھ فیصلہ کروانے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیوں، اس لیے کہ تورات میں جو حکم تھے وہ سخت تھے، اسلام کے اندر جو ذرا اسی کے اوپر تھوڑی لینینسی تھی، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے جو ڈیسیشن ہو وہ تورات کی بیسس کے اوپر ہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا اس کا فیصلے کا آپشن جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو عدل سے کریں، شیورلی اللہ جو ہے وہ تو انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو کہ عدل کرتے ہیں، یعنی کہ دے جسٹ ایکویٹیبلی۔ تو پرسنل میٹر میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے شادی ہے یا وراثت ہے یا طلاق ہے، یا ہر مذہب، ہر کمیونٹی جو ہے جسے اہل کتاب کے لوگ ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنے قانون کے اوپر۔ اگر وہ کسی مسلمان جج کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے تو پھر ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ اسلامی قانون جو ہے نا اسی کے تھرو ہوگا جو بھی شریعت کہتی ہے۔ But how is it that they come to you for judgment while they have the Torah in which there is a judgment from Allah? Then
they turn away after that, but these people are not believers. تو ایک اس کا بھی ایک پورا ایک واقعہ تھا. ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت تھا, اس کا ایک کیس ہوا تھا, اور پھر وہ جو تھے ان کو پتہ تھا کہ تورات کے اندر اس کے اوپر بہت سخت حکم ہے جو انہوں نے گناہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تورات سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وہ ہو, مگر ہم جو ہے اس کو جو ہے چاہتے ہیں کہ قرآن کی اسلامی شریعت کے اوپر اس کا ڈیسیشن ہو. تو قرآن جو ہے ان سے ویسے یہی سوال کرتا ہے کہ بھئی تم اپنا کس طرح سے یہ چاہتے ہو کہ تم اگر تمہارے پاس اللہ نے تورات کو بھیجا ہوا ہے تو پھر تم ہٹ کے کیوں اس کا فیصلہ کرانا چاہتے ہو. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ Surely we have revealed the Torah in which there is a guidance and a light, by which the prophets who surrendered judged for the ones who were Jews, and similarly judged the rabbis and the religious scholars, for to them was entrusted the protection of the book of Allah, and they were a witness to it. Therefore do not fear people, but fear me, and do not barter my revelations for a small gain, and whoever does not judge by what Allah has revealed, such are the disbelievers. تو پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا, اس میں بھی ہدایت ہے اور اس کے اندر روشنی ہے. اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں. اس لیے انسان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے, لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے, اور ایمانداری سے اور انصاف سے اس کو جج کرنا چاہیے. اس کتاب کو پہلے اس کے جو قانون ہیں ان کو سیکھنا چاہیے, اور پھر جب اس کے بیسس کے اوپر وہ ڈیسیشن لیں, کوئی فیصلہ کریں, تو اس کے اندر کوئی نرمی نہ کریں, کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام جو ہے وہ صرف اس میسیج کو انٹینٹڈلی ڈیلیور کرنے کا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, and we prescribed for them in it that life for life, and eye for an eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and wounds equal retaliation. But he who forgoes, it shall be an atonement for him, and whoever does not judge by what Allah has revealed, such are the unjust. تو یہ کہتے ہیں نا بدلے کا قانون, the law of retribution, کہ ریونج کا قانون, کہ برابر ہونا چاہیے, جتنا انسان کو چوٹ لگے اتنی دوسری چوٹ کر سکتا ہے. مگر یہ بھی کہہ دیا کہ جو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے, یعنی کہ اس کے جو گناہ ہیں, گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا. ایک حدیث آتی ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک زخم لگے اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ بدلہ لے سکے مگر پھر بھی وہ معاف کر دے, تو اس کے جو جتنا اس نے جو پروپورشن میں جو اس کو زخم لگا تھا اور جتنا اس نے معاف کیا, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں اتنا ہی بخش دے گا. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی پیٹی مت ہو, ایک دم وہ چلتے ہیں نا کم تر اور نیچ والی حرکتیں مت کرو, زیادہ ونڈکٹیو بھی نہ ہو کہ تم انتقام کے اس کے ہر وقت ہو, ایک تھوڑا سا جنرس ہو. اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے, تم بھی لوگوں کو معاف کرو. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, and we sent after them in their footsteps Isa son of Maryam, a verifier of Torah, and we gave him Injil in which is guidance and light, verifying what was before it in the Torah as a guidance and a caution for those who fear Allah. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ان کو کوئی نیا قانون, کوئی نئی شریعت دے کے نہیں بھیجا, مگر وہ تو قدموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قدم تھے انہی کے پیچھے وہ چلے. وہ جو شریعت تھی یہودیوں کی, اسی شریعت کے جو عیسائی ہیں اسی شریعت کو وہ بھی مانتے ہیں. And let the people of Injil judge by what Allah has revealed in it, and whosoever does not judge by what Allah has revealed, then it is these who are the transgressors. تو اہل کتاب کو یہی بتایا گیا کہ تم اپنے قانون سے فیصلے کرواؤ اور اسی کی جو شریعت ہے اسی کی بیسس کے اوپر کراؤ. دیکھیے اللہ تو ایک ہی ہے, اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ عدل چاہتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے مسلمان ہوں. عدل جو ہے وہ ہر جگہ ایک کامن ہی ہوگا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, and we have revealed to you the book with truth, verifying what was before it of the book,
and a guardian over it. Therefore judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their desires which lead away from the truth that has come to you. For each one of you we have appointed a law and a way. If Allah had willed, He would have made you a single community, but He tries you by that which He has given you. So vie with one another in good work. To Allah you will all return, and then He will let you know about what you used to dispute. تو یہ جو ورڈ یہاں پہ آئے نا محیمنن کہ نگران بنا کے بھیجا گئی ہے، کہ یہ جو محافظ اور نگران یا ایک کہتے ہیں نا پروٹیکٹر جو بنا کے گئی ہے، قرآن کا یہ ذکر آ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو کہ ایک محافظ بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ صحیح کرتی ہے جو کہ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اللہ کی پہلی کتابوں کے اندر. ان میں جو تبدیلیاں اور جو تحریف کی گئی تھی پہلے کتابوں کے اندر اس کو کریکٹ کرتی ہے، اور پھر یہ حفاظت بھی کرتی ہے جو اللہ نے پہلے قانون نازل کیے تھے جو اس کتاب تورات کے اندر ہیں، ان کے میں بھی سملر قانون آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بھی آتے ہیں. تو جیسا بات ہے اگر آپ دیکھیں تو دین تو ایک ہی ہے، اسی کہ اس کا پیغام بھی ایک ہی ہے. پیغام اس کا وہی توحید کا ہے، اور نگیشن ہے سارے جو شرک ہیں ان کی. And so judge between them by that which Allah has revealed, and do not follow their desires, and beware of them lest they mislead you from a part of what Allah has revealed to you. But if they turn away, then know that Allah wills to afflict them on account of their sin, and surely most people are transgressors. تو یہاں پہ قرآن یہی بتاتا ہے کہ جو شخص حق کو پہچانے گا وہ تو ضرور قرآن کو پہچان جائے گا. اگر ایک شخص کے اندر ایک حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہے تو قرآن کو ضرور پہنچائے گا. مگر میجورٹی قرآن یہ بتاتا ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ تو اپنی خواہشات کو ہی فالو کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یعنی اسی کے پیچھے چلتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، is it the judgment of ignorance that they seek? But who is better than Allah in the judgment for a people who are certain? تو قرآن یہی بتاتا ہے کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیہ جو ورڈ ہے وہ پری اسلامک اس کے اندر آتا. پہلے جاہلیہ کا زمانہ تھا، پھر اسلامک زمانہ آیا. تو یہ بیسک جو تھا نا، یہ دس واز دا ڈومیننٹ آئیڈیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو نظریہ اس وقت تھا وہ یہی تھا اگنورنس کا. وہ اینٹی اسلام نہیں تھا، وہ مخالف نہیں تھا، بلکہ وہ ان اسلامک تھا. اٹ واز اے غیر اسلامی قسم کا معاشرہ تھا. تو جاہلیت جو تھی یہ یعنی کہ بہت ساری قرآن اس کا بہت جگہ پہ ذکر کرے گا کہ قرآن کہے گا کہ سوچ کی جاہلیت ہو سکتی ہے، قانون کی جاہلیت ہو سکتی ہے، غیر اسلامی سوچ یا غیر اسلامی قانون یا غیر اسلامی حمیت یا غیر اسلامی ڈسپلے، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی جو کہ جاہلی زمانے کے اندر ہوتی تھیں، جس کو آ کے اسلام نے تھوڑا کریکٹ کیا. تو یہاں قرآن جو ہے وہ سوال کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کیا تم غیر اسلامی فیصلے چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے فیصلے جو غیر اسلامی ہوں؟ جیسے کہ کسی کے کوئی چاہے کہ یہ کہے کہ میں وراثت کا جو قانون ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وراثت اس مسلمان کا جو وراثت کا قانون ہے اس سے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ انگریزی کا لاء یا جو میں ول کر کے جاؤں اسی کے ساتھ ہو. تو یہ بھی جو ہے یہ پھر ہوگا کہ غیر اسلامی فیصلہ وہ چاہتا ہے کسی کے اندر. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. آپ کا کئی لوگ بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں قرآن سے، یا اس قسم کی یہ سارے جو فیصلے ہوں گے سارے اسی کیٹیگری کے اندر آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، او یو who believe, do not take Jews and Christians for allies, they are allies of one another. And whoever is a supporter of them among you, then indeed he is one of them. Surely Allah does not guide the unjust people. تو یہاں خبردار کر دیا. بار بار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی صورت کے اندر بھی یہی آیا تھا، یہاں پہ بھی آیا. قرآن اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ بھئی ان کے طرز زندگی کو، ان کی رسومات کو جو ہے اہل کتاب کی وہ تم جو ہے مت اپنانا. مسلمان کو ریگولر انٹرول پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ریمائنڈر کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس انسان کا سوچ کا انداز جو ہے وہ پھر بدل جاتا ہے، وہ اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتا، جبکہ آپ کا طرز زندگی جو ہو وہ اہل کتاب جیسا ہو. So you will see those in whose heart is a disease run to them, saying, we are afraid a misfortune might strike us. Perhaps Allah will bring victory or a decision from Him, and they will repent over what they used to hide in their souls. تو یہ منافق جو تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو تھے بار بار بھاگ کے جاتے تھے کافروں کے پاس، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری کافروں سے جو دوستی ہے وہ کٹ جائے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کافر جو ہیں وہ حاوی ہو گئے مسلمان کے پاس تو پھر تو ہمارا
ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں جو تھیں یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بار بار یہ جو تھے ان کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی بیماری ہے. اچھا، یہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد کئی قبائل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، مگر ان کا بہت انحصار تھا یہودی جو قبیلے تھے ان کے اوپر. ان کے جو اسلاف وغیرہ تھے وہ سارے یہودیوں سے وہ لیا کرتے تھے، تو وہ بڑا ریلکٹنٹ تھے ان کے اندر. وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے کہ اپنے تعلقات جو ہیں ان یہودیوں کے ساتھ توڑیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہودیوں میں اوپن ایک نفرت تھی پروفٹ کے لیے اور اسلام کے لیے، مگر پھر بھی وہ ان کے ساتھ جو تھے اپنے تعلقات بہت اچھے رکھتے تھے. And those who believe say, are these the people who sworn by Allah their strongest oath that indeed they were with you, their deeds have become worthless and they have become the losers. تو یہ قرآن جو ہے نا ایک کائنڈ آف حیرت کر رہا ہے کہ ایکسپریشن آف سرپرائز کہ یہ جو منافق ہیں وہ جو تھے وہ جب یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور وہ یہ فرض کا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہودیوں کے پاس اور کفار کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس میں اسلام کا فائدہ ہو. تو وہ یہی بات یہاں پہ وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ جو تھے دوغلاپن کیا کرتے تھے. O you who believe, if any one of you turns back from your deen, then soon Allah will bring a people whom He loves and who love Him, humble to the believers, stern towards the disbelievers, striving in the way of Allah, and not fearing the blame of any blamer. Such is the grace of Allah which He bestows on whom He pleases, and Allah is all embracing, all knowing. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ اب اس دین میں آنے کے بعد مڑ جاتے ہیں. راوی جو ہیں کمنٹریٹرز جو ہیں اس آیت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ تھا وہ تھا ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر. آپ دیکھیں کہ جو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے وہ اسلام سے پھر مرتد ہو گئے، انہوں نے دے ٹرنڈ اوے فرام دس. یہ اس کی نشانی کی ایویڈنٹ ہے. اور یہ جو مرتد ہونے کا جو فینومنا تھا یہ اب کا نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دن تھے اس دنیا کے اندر، اس وقت تو یہ ایک وبا بن گیا تھا. اتنے زیادہ لوگ مسلمان جو تھے جو مرتد ہوئے. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، یہاں سے چلے گئے، تو پھر تو ایک طوفان تھا مرتدوں کا، اپوسٹی کا ایک طوفان تھا. 7 قبیلے تھے وہاں پہ، وہ اسلام کے اگینسٹ ہو گئے. انہوں نے جو تھی زکوٰۃ دینی انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ سیلف ایک بہت بڑا شوق تھا مسلمانوں کے لیے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے ان کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا یہ کہ اس لیے کہ ان کو ایک تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے جو ٹرائبز ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں، مگر ان میں بڑی ہمت تھی اور بڑا پکا عزم تھا، اور فائنلی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. جو ہم دیکھتے ہیں نا کمپینینز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابی تھے، ان میں سے سب سے نرم مزاج جو تھے نا وہ حضرت ابو بکر تھے. مگر حضرت ابو بکر نے بھی جب یہ دیکھا کہ اتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک اعلان جہاد کیا ان کے خلاف کہ میں ان کے خلاف جا کے جنگ کروں گا. تو باقی جو صحابی تھے انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، اس وقت ایسا ہے کہ اگر ہم ایسا اعلان جنگ کریں گے اور مخالفت کریں گے اور ان کے ساتھ ایک اپنا سخت رائے عمل رکھیں گے تو یہاں پہ تو ہو سکتا ہے بالکل بغاوت ہی ہو جائے مسلمانوں میں. یعنی اتنا زیادہ وہ خطرہ تھا بغاوت کا، ایک انٹرنل خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. اس وقت حضرت ابو بکر نے ایک بڑا انسپریشنل سرمن دیا تھا. میں وہ پورا سرمن تو یہاں سنا نہیں سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، بٹ اس سرمن کا جو انہوں نے بات کی تھی نا آخری حصہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا یہ یعنی کہ جو کفار ہیں یا جو لوگ مرتد ہوئے ہیں کہ وہ سارے شیاطین مل کے اور ساری قوتیں جو ہیں جنوں کی اور انسانوں کی اور سارے درخت اور سارے پتھر جو ہیں ساری دنیا کے اگر ساتھ مل کے بھی آ جائیں اور میں اکیلا کھڑا ہوں اور میرے ساتھ کوئی میرا ساتھی بھی نہ ہو، میرے ساتھ کوئی میرا مدد کرنے والا بھی نہ ہو، تو میں اکیلا جو ہے نا اپنی گردن جو لے کے اس میں جاؤں، جہاد کروں گا. اور انہوں نے آخر میں جا کے یہ کہا. پھر کافی سارے جو کمپینینز تھے ان کے ساتھ آئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پرٹیکولر آیت ہے یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آئی ہے کہ جب مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا تھا یہ سارے مرتدوں کا اور اس کے اوپر. تو یہ فتنہ چلتا رہا، اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں آیا، یہ فتنہ چلتا رہا. مسلمان جو تھے الٹیمیٹلی ان کو مسلمانوں نے ہرایا. مسلمہ کذاب ایک آدمی تھا، اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پروفٹ ہوڈ ڈکلیئر کر دی تھی کہ میں بھی نبی ہوں. اس کی آرمی جو تھی وہ تھی 1,00,000 لوگوں کی آرمی تھی.
1,00,000 لوگوں کی، اور اس کو حضرت خالد بن ولید نے جا کے پھر ہرایا. وہ بہت اس جنگ کے اندر اس مسلمہ کذاب کی جو جنگ، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے تھے اس کے اندر. فائنلی اس کو کس نے مارا، مسلمہ کو کس نے مارا؟ وحشی بن حرب، جس نے کہ پہلے جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ کو یہ شہید کیا تھا، وہ بعد میں مسلمان ہوا. اس نے آ کے پھر جو تھا نا اس کو مسلمہ کذاب کو مارا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسود انسی تھا یمن کے اندر، طلیہ بن خوالد بنو اسد کا تھا، وہ بھی جو تھا اس نے بھی اناؤنس کر دی تھی پروفٹ وغیرہ. اینی وے یہ ساری بغاوتیں چلتی رہیں، مگر اسلام بھی تو اپنی گلوری کے اندر چلتا رہا، اور مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ اس اتنے فتنے کے اندر کیوں کامیاب ہوئے؟ وہ دیکھیں، وہ بھی اللہ اسی آیت کے اندر بتاتا ہے. اللہ ول برنگ اے پیپل whom he loves and who love him, who are humble towards the believer and stern towards the disbeliever, striving in the way of Allah. کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے ایز مسلم؟ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بڑے نرم دل ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ. ہمارا رویہ دیکھیں آج کل ہم کیسے ہیں مسلمان. ہم نرم دل ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور سخت اور سٹرن ہوں گے کافروں کے ساتھ. آج تو ہم بالکل اپوزٹ ہیں نا اس کے. اور وہ پھر جہاد کریں گے اللہ کے راستے کے اندر، اور ایک جہاد جو ہے ناٹ ان دا سینس آف کہ ہر وقت وہ جنگ کرتے رہیں گے، بلکہ کانسٹنٹ اسٹرگل جس کو کہتے ہیں، کہ تبدیلی لے کے آئیں گے اپنی زندگی کے اندر، اپنا مال خرچ کریں گے، اپنا محنت کریں گے، وقت لگائیں گے، انٹیلیجنس لگائیں گے، اسٹرین کریں گے، ٹوائل کریں گے ٹو دا پوائنٹ آف ایگزاشن. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں مخالفت کو وہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے. اینڈ ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی بلیمر، کہ وہ کسی کی ملامت کے اوپر وہ رکیں گے نہیں، وہ بڑے کانفیڈنٹ اور شیور فوٹڈ لوگ ہوں گے. Your ally is none but Allah and His Messenger and those who believe, those who establish prayers and give zakat and bow down. کہ جو اصلی دوست ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں مسلمانوں کے، مگر وہ اور کفار بھی نہیں ہیں. وہ جو کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں تمام ادب کے ساتھ، تمام وقت کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا جو مال و دولت دیا ہے اس میں سے غریبوں کو بانٹتے ہیں. پھر وہ جھکتے ہیں ان دا سینس کہ نماز کے اندر بھی جھکتے ہیں، مگر آلسو کہ ان میں گھمنڈ نہیں ہوتا. ان کے اندر ایک کائنڈ آف کہتے ہیں نا ماڈسٹی ہوتی ہے، اور ایک ان کے اندر ہمبلنس اور انکساری ہوتی ہے. And whoever is a friend of Allah and His Messenger and those who believe, indeed the party of Allah will be victorious. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دائمی وکٹری جو ہے، دائمی فتح جو ہوگی، تو وہ تو انہی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس کے پیغمبر کے دوست ہیں، ایمان والوں کے دوست ہیں. تو یہ ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بھی ایسی زندگی دے گا کہ جس میں نہ حسد ہوگا، نہ کوئی غیر یقینی ہوگی، اور آخرت میں تو ان کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، ڈو ناٹ take as friends those who have taken your religion in ridicule and amusement from among the ones who have been given the book before you, not the disbelievers, and fear Allah if you are disbeliever. دیکھیں جو اللہ کا دشمن ہوگا نا، جو اللہ اور ہمارے نبی کا دشمن ہوگا، اس سے ہم کوئی خیر نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ہمیں ایک خیر اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی خیر کرے گا. And when you call to prayers, they take it in ridicule and amusement, and that is because they are a people without understanding. Say, O people of the book, do you disapprove of us because we believe in Allah and what was revealed to us and what was revealed before? But most of you are defiantly disobedient. تو قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی تم ہمیں کس وجہ سے کیوں نہیں ہمیں مانتے ہو، کیوں نہیں ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہو، کیا عیب ہے؟ ہم تو صرف بیسک چیز یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، جو اللہ نے جو نازل کیا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو پہلے اللہ نے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. Shall I inform you of what is worse reward than that near Allah? Worse is that Allah has cursed and His rage is upon them, and He has made some of them apes and swines and worship false deities. Those are worse in rank and further astray from the correct path. تو اللہ کی لعنت ہے ان ایسے لوگوں کے اوپر. اللہ کہتا ہے کہ جو کہ ایسا گناہ کر، دیکھیے اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے کہ لوگ گناہ کریں
پھر ان کے اندر اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا تو کبھی اس کو توبہ بھی نہیں کرتے. یہ شرک کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ جو ہے کبھی اس کی توبہ بھی نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو پھر بندر اور سور بنا دیتا ہے. یہ لٹرلی بھی ہو سکتا ہے یا آلسو ان دا سینس کہ فگریٹیولی بھی ہو سکتا ہے کہ اخلاقی پستی ان کی ایسی ہو جاتی ہے اور یا ان کے اندر اس ایسی کوالٹیز آ جاتی ہیں شہوت کی اور جیسے سور یا بندروں کے اندر ہوتی ہیں. And when they come to you, they say we believe, but when they have entered with disbelief, and they have certainly left with it, and Allah is most knowing of what they conceal. تو وہ کبھی بھی یہ آیا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو قرآن سے ہدایت ملے. دیکھیے قرآن جو ہے نا لوگوں کو وہی چیز دیتا ہے جس کا کو جو چاہتے ہیں. جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی قرآن کے اندر سے ہدایت دے دیتا ہے. مگر کن کو دیتا ہے؟ جو پہلے فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری, اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اب جو لوگ پہلے سے کسی طے شدہ خیالات کی بیسس کے اوپر آتے ہیں یا پری کنسیو نوشن کی وجہ کے آتے ہیں یا ان کی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے یا امنگ ہوتی ہے, گمان ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن سے کوئی ہدایت جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. And you will see many of them hastening into sin and aggression and consuming of what is unlawful. How wretched is what they've been doing. تو یہاں پہ جو ایک ورڈ آتا ہے نا وَأَكْلُهُمُ السُّحْتُ, سوہت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز برباد کر دیتی ہے, انہیں کے جو کہتے ہیں بنیاد آپ کی ختم کر دیتی ہے, جو کہ آپ حرام کمائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ نہ صرف انسان کی نیکی جو ہے بلکہ عبادت کو بھی جو ہے برباد کر دیتی ہے. اور رشوت لینا اسی کے اندر آتا ہے. بالکل رشوت جو ہے وہ ساری نیکیوں اور عبادت کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح سے جو پیسہ آتا ہے لوٹ کے یا چوری سے یا ڈاکے سے یا جوئے سے جو پیسہ آتا ہے. اور ہم آنیسٹلی کبھی کبھی میں یہ آیتیں دیکھتا ہوں, یہ اس کے اوپر کتنا زور ہے کہ ہماری کمائی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے. اینڈ آئی ریلی نیڈ ٹو کویسچن دس کہ ہم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کتاب ہماری اتنی زیادہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اس کا اثر لوگوں کے اوپر کیوں نہیں ہوتا. Why is it that it's not affecting people in a way it should affect? قرآن خود ہی کہتا ہے کہ none can touch it except those who are pure. اس کو کرنے کے لیے بھی جو ہے انسان اس کو پہنچنے کے لیے بھی انسان وہی پہنچ سکتا ہے جس کے اندر اپنی اس نے جو ہے پاکی ہو. اور سب سے پہلے پاکی جو ہے وہ رزق کی پاکی ہے. Why do the rabbi and religious scholars not forbid them from saying what is sinful and consuming what is unlawful? How wretched is what they have been practicing. تو یہی قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے دینی لوگ ہیں ربانیون, یعنی کہ ربانیون مین آف اللہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے جو ہیں جو کہ جنہوں نے وقف کیا ہے اپنا وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا وہ علیحدہ رہے دنیا سے, اپنی خواہشات سے دور ہیں, ان کے لیے یہی کہا گیا گا کہ جناب یہ کیوں نہیں یہ لوگوں کو وہ اس کے اوپر روکتے اور ان کو یہ کیوں نہیں ایسا کہتے کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کی جو کمائی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں کہ وہ وہ جو کمائی ہے وہ بھی ایک آنیسٹ طریقے سے آ رہی ہو. آپ نے کبھی بھی کسی مسجد میں گئے ہو یہ آپ نے نوٹس نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی اس مسجد کے اندر ربا کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, چوری کا پیسہ وہ اس مسجد میں جا کے ڈونیٹ مت کرنا. دیر از نیور ان نوٹس اینی ویئر, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور میں تو بلکہ آج یہ جب یہ آیت ابھی پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے میں یہی کہتا علم والوں کو کم از کم یہاں ایک نوٹس لگانا چاہیے کہ بھائی جو لوگ یہاں ڈونیشن کرتے ہیں نا وہ دیکھ لیں کہ رشوت کے پیسے سے اور ربا کے پیسے سے یہاں پہ ہمیں پیسے نہ دیں, یہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ اس کو چلائے گا. سو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں انشاءاللہ, پھر یہیں سے اس کیا کہتے ہیں آیت نمبر 64 سے پھر ہم ابتدا کریں گے.